بے ذات باری تعالیٰ کو دیکھنا جس قبولیت کی اقوات میں دیکھا اس کے لیے خوشخبری خوشی بلند نصیب کی علامت ہے۔ وہ اس طرح قیامت کے دن ان کی ملاقات اور دیدار سے مشرف ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کے عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر اس نے دیکھا اور دیدار بھی کر سکا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دنیا میں قابل قدر ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ دیا گیا ہے جو کہ سامان دنیا میں سے ہے تو پھر اس کو جسمانی مرض پہنچے گا اور مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور اس کی آزمائش ہوگی جس پر اس کو اجر ملے گا جو اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر اس نے دیکھا کہ باری تعالیٰ کی کسی مقررہ مکان میں جلوہ افروز ہوئے ہیں تو اس مکان اور مقام والوں کو خیر اور خوبی اور خوشی سرور اور مدد میسر آئے گی۔ اگر اس نے دیکھا کہ باری تعالیٰ نے کلام فرمایا مگر اس میں ڈانٹ ڈپٹ اور ممانعت یا وعدہ یا ڈراوا ہے تو پھر یہ شخص گناہگار ہے، اس کو ان گناہوں سے تائب ہونا چاہیے۔ جس نے باری تعالیٰ کو دیکھا کہ اپنے بستر پر کہ وہ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں تو اس کو خوشخبری ہو کہ اس کو بزرگی اور رحمتیں مسر ہوں گے۔ اس قسم کا خواب کوئی صالح آدمی ہی دیکھ سکتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو تصویر کی صورت میں دیکھا یا خیال یا مثل کو دیکھا تو یہ شخص خواب والا جھوٹا بہتان تراش ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے اور بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اس کو فوراً توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر حق تعالیٰ کو ناقص یا مورتی بت یا ایسی حالت میں دیکھا جو اس کی جمال اور کمال اور جلال بے مثل اور بے مثال کے لائق اور مناسب نہیں تو بھی یہی تعبیر ہوں گی، کیونکہ باری تعالیٰ ان سب نقائص اور عیوب سے پاک اور بری ہے۔ حکایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ مجھے لوہا عنایت فرمایا اور سرکہ کا ایک گھونٹ پلایا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ امام نے فرمایا تم نے جو لوہا دیکھا تو اس کی تعبیر سختی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں مضبوطی اور سختی ہے، اور ممکن ہے کہ تو اپنے بچوں میں سے کسی کو داؤد علیہ السلام کی صنعت کارگری سکھائے، باقی تیرا سرکہ پینا تو اس کی تعبیر ایسا مال ہے جو تم کو طویل بیماری میں ملے گا، اگر اس میں تم میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہوں گے اور تمہارے مستقبل اور ماضی کی گناہ معاف فرما دیں گے۔